بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق 10 صوتی آلودگی۔ نئے الفاظ: بھٹک، ریڈیو، دھیان، آلودگی، غصہ، لوٹی۔ فائزہ اپنے بھائی کے کمرے میں بیٹھی امتحان کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ اتوار کا دن تھا۔ اس کے چھوٹے بھائی فہد کو اسکول سے چھٹی تھی اور وہ گھر پر ہی کھیل کود میں مگن تھا۔ ان کے ابو اور امی جان گھر کا سامان خریدنے بازار گئے تھے، اس لیے فہد کو موج مستی کی آزادی مل گئی تھی۔ اس نے ڈرائنگ روم میں رکھے ریڈیو کو اونچی آواز میں بجانا شروع کر دیا۔ فائزہ کا دھیان پڑھائی سے بار بار بھٹک رہا تھا۔ اس نے فہد سے ریڈیو کی آواز کم کرنے کو کہا، لیکن فہد اپنی دھن میں مست تھا۔ اس نے فائزہ کی ایک نہ سنی۔ فائزہ غصہ پی کر رہ گئی۔ اس کی امی جان بازار سے لوٹی۔ فائزہ نے فہد کی حرکت ان کو بتائی۔ امی جان نے غصے سے فہد کو آواز دی۔ فہد بھیگی بلی بنا امی جان کے سامنے حاضر ہوا۔ امی جان نے اسے ڈانٹتے ہوئے پوچھا، اونچی آواز میں ریڈیو کیوں بجا رہے تھے؟ فہد نے کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ بت بنا کھڑا رہا۔ اتنے میں ابو جان نے معاملے کو سلجھاتے ہوئے فہد کو آواز دی اور اسے کمرے میں آنے کو کہا۔ فہد، جی ابو جان ابھی آیا۔ ابو جان کے کمرے میں داخل ہوا۔ ابو جان نے فہد کو اپنے پاس بٹھا کر پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹے اب آپ بڑے ہو رہے ہیں، چوتھی جماعت میں جا چکے ہیں، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تیز اور اونچی آواز سے شور و غل بڑھتا ہے اور صوتی آلودگی پھیلتی ہے، جس سے ہمارے کانوں اور دماغ پر برا اثر پڑتا ہے۔ فہد، ابو جان یہ صوتی آلودگی کیا ہوتی ہے؟ ابو جان بیٹا، صوت کے معنی آواز کے ہوتے ہیں اور آلودگی کے معنی گندگی کے، یعنی اونچی اور تیز آواز سے پیدا ہونے والی گندگی آواز کو صوتی آلودگی کہتے ہیں۔ فہد، تو اس سے ہمیں نقصان کیسے پہنچتا ہے؟ ابو جان بیٹے، ہر طرح کی آلودگی سے نقصان پہنچتا ہے۔ جیسے فضائی آلودگی سے ہوا گندی ہو جاتی ہے اور جب ہم گندی ہوا میں سانس لیتے ہیں تو کئی طرح کی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ہماری آنکھوں، پھیپھڑوں اور جلد پر فضائی آلودگی کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح پانی کی آلودگی سے بھی ہمیں کئی طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ آلودہ پانی پینے کے لائق نہیں ہوتا۔ فہد، لیکن ابو جان یہ آلودگی پھیلتی کیسے ہے؟ ابو جان بیٹے، ناسمجھ اور خود غرض لوگ ہی آلودگی کو پھیلانے کے ذمہ دار ہیں۔ دراصل قدرت نے ہمیں زندہ اور صحت مند رہنے کے لیے صاف ہوا، صاف پانی، پیڑ پودے اور پرسکون فضا کی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ سب مل کر ہماری زندگی کو صحت مند اور خوشگوار رکھنے کے لیے بہتر ماحول پیدا کرتے ہیں، لیکن ہم انسان پیڑ پودوں کو کاٹ کر دھواں اور زہریلی گیس اگنے والے کارخانے لگا کر، شور پیدا کرنے والی مشینیں اور سامان بنا کر اپنے ماحول کو آلودہ کرتے جا رہے ہیں۔ اس سے ہماری صحت اور زندگی پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ فہد، ابو جان صوتی آلودگی کی روک تھام کے لیے کون سی ترکیب اپنانی چاہیے؟ ابو جان بیٹے، ہمیں آواز کی آلودگی کی روک تھام کے لیے اپنے آس پاس کا شور کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مثلاً تیز آواز سے ریڈیو، ٹی وی اور ٹیپ ریکارڈر وغیرہ نہیں بجانا چاہیے۔ غیر ضروری طور پر گاڑیوں کے ہارن نہیں بجانے چاہئیں۔ فہد، ابو جان میں اب کان پکڑتا ہوں، کبھی اونچی آواز سے ریڈیو، ٹی وی اور ٹیپ ریکارڈر نہیں بجاؤں گا۔ میں دوسروں کو بھی آلودگی سے ہونے والے نقصان کے بارے میں بتاؤں گا۔ ابو جان شاباش بیٹے، آپ تو واقعی بہت سمجھدار ہو گئے ہیں۔ اگلے پیج پر تفہیم دیکھتے ہیں۔ الفاظ معنی: غصہ پی جانا، غصے پر قابو پا لینا، بھیگی بلی بننا، شرمندہ و پشیمان ہونا، یہ پشیمان ہے، بت بننا، بے حرکت ہو جانا، خود غرض، صرف اپنا سوچنے والا، نعمت اللہ کی دی ہوئی چیزیں۔ سوالات کے جوابات دیں۔ صوتی آلودگی سے کیا مراد ہے؟
تو یہ جملہ لکھنا ہے صوتی آلودگی سے مراد شور کی آلودگی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے قدرت نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس صفحہ نمبر 77 پر دیکھیں، 77 پر قدرت نے ہمیں زندہ اور صحت مند رہنے کے لیے صاف ہوا، صاف پانی، پیڑ پودے اور پرسکون فضا کی نعمت سے نوازا ہے یہاں تک۔ سوال نمبر 3 ہے انسان اپنے ماحول کو کس طرح آلودہ کر رہا ہے۔ صفحہ نمبر 78 پر دیکھیں، 78 پر انسان پیڑ پودوں کو کاٹ کر دھواں اور زہریلی گیس اگنے والے کارخانے لگا کر شور پیدا کرنے والی مشینیں اور سامان بنا کر اپنے ماحول کو آلودہ کرتے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 4 آواز کی آلودگی کو کم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ صفحہ نمبر 78 پر ہے۔ ہمیں آواز کی آلودگی کی روک تھام کے لیے اپنے آس پاس کا شور کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، مثلاً تیز آواز سے ریڈیو، ٹی وی اور ٹیپ ریکارڈر وغیرہ نہیں بجانا چاہیے، غیر ضروری طور پر گاڑیوں کے ہارن نہیں بجانے چاہیے یہاں تک۔ سوال نمبر 5 ہے آواز کس طرح ہماری صحت پر برا اثر ڈالتی ہے۔ صفحہ نمبر 77 پر ہے، 77 تیز اور اونچی آواز سے شور و غل بڑھتا ہے اور صوتی آلودگی پھیلتی ہے جس سے ہمارے کانوں اور دماغ پر برا اثر پڑتا ہے یہاں تک۔ آگے ہے خالی جگہ پر کریں، فہد کو موج مستی کرنے کی پوری آزادی مل گئی، آز یہ لفظ دال چھٹی دی، آزادی آئے گا ادھر۔ فہد اونچی آواز میں ریڈیو کیوں بجا رہے تھے، بے جیم الف جا بجا رہے تھے۔ فضائی آلودگی سے ہوا ڈیش ہو جاتی ہے، آلودہ ہو جاتی ہے، بیٹے ڈیش اور خود غرض لوگ ہی آلودگی پھیلانے کی ذمہ دار ہیں، نا سمجھ، نون الف نا سمجھ۔ آلودہ پانی پینے کے لائق نہیں ہوتا، ڈیش میں کیا آ گیا، پینے۔ آگے سوال ہے دیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ آلودگی، تو آلودگی کا وہ جو سوال ہم نے پڑھا تھا کہ آلودگی سے کیا مراد ہے، صوتی آلودگی سے مراد شور کی آلودگی ہے۔ آگے ہے غصہ پی جانا، امی غصہ پی گئی۔ بھیگی بلی بننا، فہد بھیگی بلی بنا کھڑا تھا۔ بت بننا، ابو کے سامنے وہ بت بنا رہا۔ آگے ہے بھٹک جانا، میں سوچ میں گم ہو کر راستہ بھٹک گیا۔ لفظوں کا کھیل سبق میں صحت مند اور خوشگوار 2 الفاظ آئے ہیں، آپ بھی اسی طرح مندرجہ ذیل لفظوں میں مند اور خوش جوڑ کر الفاظ بنائیں۔ تو جو آگے آئے گا وہ آئے گا مند، جو پیچھے آئے گا وہ خوش ہوگا۔ دولت مند، رضا مند، ضرورت مند۔ اسی طرح آگے ہے اخلاق ہے تو کیا آئے گا، خوش اخلاق، عقل مند، خوشخبری، خوش دل، حاجت مند، خوش رنگ، خوش خط۔ یہ آپ نے اوپر سے دیکھ کر لکھ لینا ہے۔ یہ میں پڑھ کر بتاتی ہوں، آپ نے خود سمجھنا اور کرنا ہے۔ دیے گئے آداب پڑھیں اور اچھے آداب پر ٹک لگائیں۔ بڑوں کا کہا ماننا اچھے آداب ہے یا نہیں؟ چیخ کر جواب دینا، نرم لہجے میں بات کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، استاد کو تنگ کرنا۔ تو یہ گڈ مینرز اور بیڈ مینرز ہیں نا، ان میں سے جو آپ کو لگتا ہے کہ اچھے اخلاق ہیں تو ان کو ٹک کرنا ہے۔ آگے الفاظ متضاد ہے، بعض الفاظ کے معنی بعض الفاظ معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد یا ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں، جیسے امیر اور غریب، آزادی اور غلامی، اکثریت اور اقلیت وغیرہ۔ متضاد الفاظ کو بنانے کا کوئی کلیہ نہیں ہوتا۔ نیچے دیے گئے جملوں میں رنگین لفظوں کے متضاد خالی جگہوں میں لکھیے۔ جملے ابو اور امی جان گھر کا سامان خریدنے بازار گئے، تو خریدنے کا الٹ کیا ہوگا، ضد کیا ہوگی، بیچنے۔ ڈرائنگ روم میں رکھے ریڈیو کو اونچی آواز میں بجانا شروع کر دیا، اونچی کی الٹ کیا ہوگا، نیچی۔ آہستہ بھی بول سکتے ہیں، نیچی بھی بول سکتے ہیں۔ فہد بھیگی بلی بنا امی جان کے سامنے حاضر ہوا، غیر حاضر۔ حاضر کا مطلب غیر حاضر، نہ حاضر، اور یہاں پر جو ان کے سامنے آیا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سامنے نہیں گیا، نہ حاضر۔ تو غیر حاضر زیادہ مناسب ہے، وہی لکھیں۔ چپ چاپ بت بنا کھڑا رہا،